مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طلاق کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ میں جو موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، میں ان کو اس پروگرام میں آنے کی بہت ہی خوش آمدید، یہ اس پروگرام میں آئے اور ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار بابا صاحب جو نعت خوان ہیں۔ پہلے تو ہم ان سے حمد سنیں گے اور اس کے بعد پروگرام کے حوالے سے کچھ انٹرو کریں گے، پھر ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اس مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی خودی کا سر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل و گل لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ناظرین، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ اگر کوئی کلمہ پڑھے، کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی کفر صادر ہو جائے تو ہم اس دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اس زبان کی بہت اہمیت ہے۔ اسی زبان سے آپ اگر نکاح
کا ارادہ رکھیں اور 3 دفعہ آپ قبول کہیں تو نکاح میں آپ عورت کو داخل کر لیتے ہیں، اور اسی زبان سے اگر آپ 3 دفعہ طلاق کہیں تو اسے آپ فارغ کر دیتے ہیں۔ اسی زبان سے آپ کو جنت ملے گی، اور یہی زبان آپ کو خراب زبان، اگر کوئی غلط زبان آپ کی استعمال ہوئی، کوئی کفر صادر ہوا، یا اس زبان سے آپ نے اس کو غلط استعمال میں لیا، تو یہ آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں رحمانی مسجد ایجوکیشنل کمپلیکس کے۔ ماشاءاللہ اتنی خدمات ہیں ان کی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل ان سے پوچھتے ہیں، اور تھوڑا سا انٹرو لیتے ہیں کہ آخر یہ جو لوگ اپنی خواتین کو جب نکاح میں داخل کر لیتے ہیں، تو جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی فساد ہو جاتا ہے یا کوئی آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اب ہم کس مفتی کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کو حل کریں۔ بہتر ہے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے تھوڑا اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھا آغاز جس آپ نے بنیاد سے فرمایا ہے بہت اچھا ہے، اور ہم سے آغاز ہوا ہمارے اس پروگرام کا باعث برکت ہے۔ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے۔ اگر ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل غور کریں تو عرب کے معاشرے میں بھی اور دنیا میں بھی افراط و تفریط کا یہ حال تھا کہ بعض معاشروں میں تو طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ایک بار جو جس سے نکاح کے رشتے میں بندھ گیا، بس اس نے پھر آخری سانس تک اسی کے ساتھ رہنا ہے، چاہے اچھی گزرے چاہے بری گزرے۔ یہ ایک افراط تھا، اور تفریط یہ تھی کہ اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جب کھڑے کھڑے کوئی چاہتا تھا رشتہ قائم کر لیتا تھا، اور جب چاہتا تھا رشتہ توڑ دیتا تھا۔ نہ قبول تھا نہ طلاق تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں مرد اور عورت کا یہ جو ریلیشن ہے، رشتہ ازدواج ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، جس کو آپ نے حدیث پاک میں بھی ابھی اشارتاً بتایا سامعین کو کہ آقا علیہ السلام نے 2 چیزوں کی امپورٹنس کے پیش نظر فرمایا، زبان اور شرمگاہ، فرمایا ان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو لہٰذا شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی پاکیزگی، شرمگاہ کا احترام، حیا، اور جو باؤنڈریز شریعت نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہیں اس میں قائم رہنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو دین کی ٹاپ پرائرٹیز میں رکھا ہے۔ تو اسلام نے اس افراط و تفریط کو ختم کیا اور ایک درمیان کا راستہ دے دیا کہ پہلے تو کوشش کرو کہ اس رشتے کو دل و جان سے نبھاؤ، لیکن اگر کہیں قدرتی حالات ایسے پیدا ہو جائیں، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے مزاج نہ ملے، طبعاً کوئی حالات ایسے رونما ہو جائیں، اختلاف واقع ہو جائے، اور اس رشتے کو چلاتے رہنا بجائے تسکین قلب کے وہ اضطراب کا باعث بن جائے، بے چینی اور پریشانی کا باعث ہو جائے، جھگڑے اور تنازع کا باعث بن جائے، نفسیاتی الجھنوں اور امراض کا سبب بن جائے، تو لہٰذا اس رشتے کو توڑ دو۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق صرف 2 بار ہے، جس کے بعد تم بیوی کو اپنے عقد میں دوبارہ لے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بس یہ 2 بار اگر کہیں غصے میں، جھگڑے میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہے تو 2 بار کی تمہیں معافی ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں صرف ایک ہی اٹل فیصلہ کرنا ہوگا، یا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح میں رکھنا ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھے سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دینا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں آپ نے چارٹر آف ہیومن رائٹس دیا اس اپنے آخری خطبہ مبارک کے اندر، وہاں آپ نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے، جو تمہاری بیوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 2 لفظوں ایجاب اور قبول جسے کہتے ہیں، قبول ہے قبول ہے، اس لفظ کے عوض اللہ نے وہ امانت آپ کے سپرد کر دی ہے۔ آپ نے زبان سے ایک لفظ ادا کیا، قبول ہے، اور وہ جو مرد اور عورت کے درمیان حرمت تھی وہ حلال ہو گئی، جو رشتہ ناجائز تھا وہ جائز ہو گیا، صرف اسی ایک لفظ کے پیش نظر۔ تو ایک لفظ کی ادائیگی سے جو رشتہ قائم ہوا ہے،
ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ اسی طرح کے ایک لفظ کی ادائیگی سے یہ ٹوٹ جائے گا. ہمیں پھر تعجب ہوتا ہے بھئی ہماری اتنے عرصے سے شادی، بچے، جائیداد، سب کچھ رہنا سہنا، ایسے کیسے؟ میں نے بول دیا تو کیا ختم ہو گیا؟ سب بول دیا تو کیا ختم ہو گیا؟ بولنے کے بعد پھر اس کا 3 بار ذہن بول یہ دیا تو ختم ہو گیا. یہ جو تعجب آتا ہے ذہن میں بھی کیسے ختم ہو گیا؟ بھئی اس کو سوچو کہ وہ تمہارے لیے نامحرم تھی، تم اس کے لیے نامحرم تھے، کیسے تم ایک ہوئے؟ کیسے سب نے تمہیں تمہارا ولیمہ بھی کیا اور رخصتی بھی ہوئی؟ یہ سب کیسے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا تھا؟ وہ بھی ایک لفظ ہی تھا. لہٰذا اللہ رب العزت کے ہاں اس رشتے کے پرسپیکٹیو میں زبان کی بہت اہمیت ہے. زبان سے ہی رشتہ قائم ہوا، زبان سے ہی رشتہ ٹوٹ گیا. لہٰذا اس رشتے کو اگر چلانا ہے تو اس ڈیوریشن کے اندر بھی آپ کو زبان کی وہی احتیاط، ایک دوسرے کی وہی ریسپیکٹ، ایک دوسرے کا وہی احترام، وہی ریگارڈ، اسے قائم رکھنا پڑے گا، تبھی یہ رشتہ قائم ہوتا ہے. ورنہ تو یہ زبان ہی سے قائم ہوا، زبان ہی سے بگڑ جاتا ہے، زبان ہی سے سنبھالا جاتا ہے. تو زبانوں کا استعمال اس میں بہت اہم ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ انٹرو میں چونکہ اسی کو بیس بنایا تو میں نے چاہا کہ ہم پہلی بات اسی کے حوالے سے کر لیں. بالکل ماشاءاللہ. یہ بڑی آپ نے اچھی بات بتائی کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ، ایک سوال آیا مفتی صاحب کے ساتھ کہ میں نے اپنی وائف کو غصے میں طلاق دے دی. تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ محبت میں طلاق دیتا کون ہے؟ جی. تو مطلب وہ لوگوں کو یہ ذہن جاتا ہے کہ یار یہ تو ایسا نہیں تھا، میں تو ایسے بول دیا تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے. پھر وہ مفتی گھومتا رہتا ہے کہ بھائی مجھے کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ میں جو ہے وہ اپنی وائف کو واپس اپنے جو ہے نکاح میں لے لوں. لیکن یہ ہے کہ جب اس کو کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے، جب کوئی بزنس کرنا ہوتا ہے، جب کوئی دوسرے معاملات کرنے ہوتے ہیں، تب وہ مفتیوں سے دور رہتا ہے. اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر قریب آتا ہے. تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے جب طلاق دے دیتے ہیں، اور یہ بہت آپ نے اچھا پوائنٹ جو ہے سلیکٹ کیا کہ پھر وہ پریشان نہیں ایسے کیسے ہو گیا، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، اچھا میں نے بولا ہی نہیں تھا، نہیں میں نے پھر 2 دی تھی، نہیں پھر میں نے 1 دی تھی. تو یہ الجھن میں اکثر رہتے ہیں. ہاں، تو اس میں زبان کا استعمال جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اسی میں اگر میں ایک کومنٹ دوں کہ جو آپ نے یہ کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ بھی یہ ایک مفتی کے پاس چلا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی فقی ہو، اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، وہ صرف آپ کو شریعت کا حکم سناتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا. بنانے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہی شارع ہیں. لہٰذا کوئی مفتی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اگر وہ کہیں کرے گا ایسا تو اپنے لیے بھی جہنم خریدے گا اور آپ کو بھی حرام میں مبتلا کرے گا. تو کسی اس کے پروٹیکشن میں آ کے تمہارے لیے جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گا. لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ ہم شریعت کی تعلیمات کو سمجھیں، ہمیں اویئرنیس ہو. دیکھیں یہاں آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، ایون آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو پہلے آپ ڈرائیونگ لائسنس لے کے آئیں، اس کی ٹریننگ کریں، اس کی تھیوری ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. باہر کی دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو 6 مہینے 1 سال تک کورس کرنا پڑتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا. ابھی میں خود ڈنمارک میں تھا، میں نے 6 مہینے اس کی تھیوری پڑھی، تب جا کر کہیں اس کے ایگزام کے بعد وہ کلیئر ہوا. کویسچن یہ ہے کہ ہم کسی کو ایجاب اور قبول کے ذریعے سے جب ایک رشتے میں باندھ دیتے ہیں، نہ اس نوجوان مرد نے کوشش کی سیکھنے کی، نہ اس عورت نے معلوم کیا کچھ سیکھنے کے لیے کہ اب ہم نے اس رشتے کو چلانا کیسے ہے، ہم نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے ہمارے اوپر اب رائٹس کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، ہم نے کہاں کہاں خیال رکھنا ہے، کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے. اور بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، روزمرہ کے معاملات آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کے مابین طلاق ہو چکی ہوتی ہے. ایسے بھی حالات اور واقعات آتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کے احکام کو سمجھے. جیسے بالغ ہوا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ نماز کو سیکھے، حج کا ارادہ کیا، جانے لگا، ضروری ہے حج کے مناسک اور احکام کو سیکھے. جب صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ اس پر ڈیو ہوئی، لازم ہے کہ وہ اب زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کو سیکھے. اگر خود سیکھے یا کسی عالم دین سے جا کر اس کا استفسار کرے. لہٰذا نکاح کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص، مرد، عورت، نوجوان یا ایون والدین اپنے بچوں کے فیصلے کرنے لگیں تو خدا را کم سے کم انہیں نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل ضرور پڑھائے جائیں، ضرور سکھائے جائیں،
تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر حلال اور حرام کے درمیان ایک ڈسٹنکشن قائم کر سکیں. وہ جو امتیاز ہے، فرق ہے، دائرہ ہے حلال کا اور حرام کا، اس کو مینٹین کر سکیں. تو اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے. کم از کم اتنے مسائل تو وہ سیکھ لے جو اس کی زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے کام آنے والے ایز اے مسلمان جو اس کو سیکھنے چاہیے وہ تو کم از کم سیکھیں. بہت اچھی بات بتائیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ کہہ دیتے ہیں میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ طلاق میں جو لفظ ادا کیے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں طلاق صریح اور دوسری کو کہا جاتا ہے طلاق کنایہ. صریح وہ ہے جو کلیئر کٹ ورڈز کے ساتھ ہو، واضح لفظ کے ساتھ ہو، اور وہ ہر زبان کے اندر اس کا عرف بدل سکتا ہے. عربی میں لفظ طلاق ہے، اردو میں بھی یہی متداول ہے، رائج ہے، طلاق ہے. انگلش لینگویج کی بات کریں گے تو اس میں ڈائیورس ہے. ڈائیورس کا لفظ جو ہے وہ ایگزیکٹ ورڈ ہے، وہ کلیئر ورڈ ہے طلاق کے لیے. تو جب کوئی شخص طلاق دے گا کلیئر ورڈز کے ساتھ، واضح لفظ کے ساتھ، صریح لفظ کے ساتھ طلاق دے گا تو یہ جو طلاق ہے اسے صریح کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک طلاق دی تو عدت سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے، دو طلاقیں دیں عدت سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت گزر گئی، وہ عورت کا پیریڈ گزر گیا عدت کا، تو پھر اس کے بعد جب کبھی وہ آپس میں پچھتائیں اور ایک ہونا چاہیں تو ان کے درمیان تجدید نکاح کا راستہ موجود ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے مل سکتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن اگر کسی نے طلاق دی ہے کنایے کے لفظ کے ساتھ، ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو کلیئر نہیں ہے طلاق کے اوپر اپنے معنی کی دلالت کرنے میں، جیسے آپ نے اس کو کوٹ کیا کہ وہ کہتا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے، کبھی کہتا ہے میری طرف سے فارغ ہے، کبھی کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، کبھی یہ بھی لفظ ہوتا ہے اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو جا پھر جو تمہیں پسند ہے کر لے. تو وہ دوسرے سے تو نکاح تبھی ہوگا جب یہ نکاح ٹوٹے گا، تو اس کے اندر یہ کنایہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جب بھی کوئی اشارے کا اور کنایے کا لفظ ہوگا، فقہائے کرام نے تو اس کے اردو زبان کے اندر ایون 100 سے زیادہ الفاظ تو فقہا نے مینشن کر دیے کتابوں کے اندر کہ یہ لفظ ہے، ہو سکتا ہے، اس میں احتمال ہوتا ہے، اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے طلاق کی. لیکن اس میں سوال کو جو ہے نا، اس جواب کو جو ہے دوبارہ لیتے ہیں، اور بہت اچھا تفصیلی جواب ہے. ناظرین، یہ طلاق کے حوالے سے جو موضوع ہو رہا ہے، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا وقت لگے گا، بیٹھے رہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور یہ بہت ہی اہم معلومات ہیں ہم سب کے لیے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ناظرین، بہت ہی اہم موضوع پہ آج بات ہو رہی تھی، اور مفتی صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ بسا اوقات لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کے لفظ کے ساتھ طلاق دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، مختلف الفاظ ہوتے ہیں. اسی حوالے سے ہم جواب لے رہے تھے مفتی صاحب سے بریک سے پہلے، اور دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی بہت شکریہ. تو جو لفظ کلیئر نہ ہو، کنایے کا ہو، اشارے کا ہو، وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ شخص جب تک طلاق کا ارادہ اور نیت نہیں کرے گا تب تک طلاق نہیں ہوگی. اچھا. لیکن جو کلیئر کٹ ورڈ تھا وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. اگر کسی نے کہا اپنی بیوی کو تجھے طلاق، پھر وہ کہے جی میری نیت نہیں تھی، تو جو صریح ورڈ ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے. وہ لفظ ہی اٹ سیلف اتنا کلیئر ہے اس رشتے کو توڑنے میں کہ اب وہ کہے میری نیت تھی، میری نیت نہیں تھی، ڈزنٹ میٹر، یہ نہیں سنا جائے گا، یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کنایے کا لفظ تھا، اشارے کا، فارغ ہے، آزاد ہے، جا جو کر لے، کوئی اور کر لے، کسی اور سے کر لے، تو اس طرح کے جو لفظ بولے اس میں ضروری ہے کہ طلاق تب واقع ہوگی جب مرد کی نیت طلاق کی ہوگی. اب وہ جو نیت ہے اس کا عورت کو تو علم نہیں، بیوی کو تو علم نہیں کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اس نے یہ جو لفظ کہا ہے یہ طلاق کی نیت اور ارادے سے کہا ہے یا طلاق کی نیت اور ارادے کے بغیر کہا ہے. لہٰذا چونکہ اب بیوی اس معاملے میں بلائنڈ ہے، وہ لا علم ہے، بے خبر ہے، اس لیے شریعت نے بھی اس کا رول بدل دیا ہے. رول یہ بدل دیا ہے کہ مرد نے اگر ایسا کہہ دیا طلاق کی نیت اور ارادے کے ساتھ تو وہ طلاق واقع ہوگی بائن
جس کا مطلب یہ ہے کہ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گی سر۔ وہ اسی وقت ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وہ جو کلیئر ورڈ بولا تھا، لفظ اگر کسی نے بولا تجھے طلاق، تو اسے جو عورت کے 3 مینسس پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے بس وہ اپنے ورڈز واپس لے لے، صلح کر لے، بیوی کے ساتھ کوئی عمل مباشرت کر لے تو وہ واپس ہو گیا، لہٰذا وہ ان کا سٹیٹس بحال ہو گیا، اس کو یہ رجوع ہے۔ لیکن اگر کنائے کے لفظ کے ساتھ اس نے طلاق دی تو اب چونکہ ایک فریق باخبر ہے، دوسرا فریق بے خبر ہے، اس لیے شریعت نے یہاں بیریئر قائم کر دیا کہ اگر طلاق کی نیت اور ارادے کے ساتھ مرد نے ایسا کہا ہے تو نکاح فوری ختم، نکاح بریک ہو گیا۔ اچھا، اب وہ رجوع نہیں کر، چاہے وہ ایک بار کہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب اسے کرنا ہوگا تجدید نکاح، کیونکہ رجوع جب مرد کر لیتا ہے تو رجوع اس نے کر لیا، وہ بھی اس کا اپنا عمل ہے۔ تجدید نکاح جو ہے وہ پھر میوچول کانسنٹ کا محتاج ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اس نے چونکہ کنائے کے ساتھ طلاق دی، نیت دل میں رکھی، ظاہر کا لفظ کنفیوزنگ بولا، ایسا بولا جس میں کئی معنی ہو سکتے تھے، محتمل تھا، لہٰذا اس میں اگر اس کی طلاق کی نیت تھی تو شریعت نے اب بیوی کی کورٹ میں گیند کر دی ہے کہ اب یہ شخص اگر اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہے یا بیوی کا ریلیشن قائم رکھنا چاہتا ہے، اس سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتا ہے میرج کو، اب یہ اسے کہے گا، ڈسکلوز کرے گا، میں نے اس نیت اور ارادے سے یہ کیا تھا، لہٰذا 2 گواہوں کو بلا کے دوبارہ ایجاب و قبول کرے تاکہ اس کی چوری پکڑی جائے، تاکہ وہ مرد کی جو بات ہے، جو مخفی بات ہے، وہ ظاہر ہو جائے، اس سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں، اسے کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، اور وہ ایکسپوز ہو، وہ بیوی کے سامنے ہو، تاکہ کل کلاں پھر کسی وقت طلاق ہو جائے تو ٹوٹل طلاق کا عدد تو 3 بار ہے، لہٰذا 2 بار طلاق کے بعد رجوع کی اور کوئی نہ کوئی ملنے کی صورتیں رہتی ہیں، اور تیسری بار کی کوئی صورت نہیں رہتی، لہٰذا جو فریق بے خبر تھا اس کو باخبر کرنے کے لیے یہ راستہ رکھ دیا درمیان میں کہ چونکہ آپ نے ایسے ورڈ کے ساتھ طلاق دی ہے جو اپنے میننگ میں کلیئر نہیں ہے تو آپ کو اب کلیئر کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے لیے ریسٹرکشن ہے، یہ رشتہ آپ کا فوری طور پر ٹوٹ گیا۔ اس میں نیت ضروری ہے۔ اچھا، بسا اوقات نیت کے علاوہ جو دوسری چیز فقہائے کرام نے کنسیڈر کی ہے وہ ہے دلالت حال۔ فرض کریں بیوی اور میاں بیوی کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، وہ بیوی کہہ رہی ہے، مثال لے لیتے ہیں ہم، بیوی کہہ رہی ہے میں بازار جانا چاہتی ہوں، میں نے شاپنگ کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اب جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس جھگڑے میں بندہ کہہ دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو پھر اپنی مرضی کر، جو تیرے دل میں ہے وہی کر، جا پھر تو میری طرف سے آزاد ہے۔ یہ جو جس اینگل میں بات چیت ہو رہی تھی یہ طلاق نہیں تھی، یہ بازار کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مانگ رہی تھی طلاق کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تم خلا دو، مجھے ڈائیورس کرو، اور ایسے میں مرد کہتا ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے آزاد، یہ جو سچویشن ہے یہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا نیت کا بھی اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو فقہائے کرام اس کو سٹیٹس ویریفائی کرنے کے لیے دلالت حال کو بھی دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا چل رہی تھی، کس اینگل میں بات ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اس اینگل میں اگر اس نے کر دی، فرض کریں ان کے درمیان طلاق اور خلا کی ہی بحث چل رہی تھی، یہی ڈیبیٹ چل رہا تھا، مرد نے کہا تم میری طرف سے آزاد ہو، بعد میں اس نے کہا نہیں میری نیت نہیں تھی، اب یہاں نیت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ کنورسیشن جس سچویشن کے اندر ہو رہی تھی وہ حال، وہ دلالت اس بات کی متقاضی ہو گئی کہ یہ طلاق ہی کے پرسپیکٹو میں تو بات اس کو ہو ہم رہی یہ سمجھیں گے کہ اس نے وائف کو اسی وقت اختیار دے دیا، ہاں اس کو ہم یہ سمجھیں گے، ہاں، یعنی اس نے طلاق دے دی جب اس نے اسے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اس سے ایک طلاق کنایہ واقع ہو گئی، اور کنایہ کی ایک طلاق بھی بائن ہو جاتی ہے، نکاح فوری ٹوٹ گیا، اب ان کے پاس فار ایور کے لیے چانس ہے، وہ اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے نکاح کریں، رجوع نہیں کریں گے، چونکہ طلاق کے بعد جو صورتیں ہوتی ہیں دوبارہ ملنے کی، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں رجوع، ایک کو کہتے ہیں تجدید نکاح۔ رجوع تب ہوگا جب وہ طلاق دے گا صریح لفظ کے ساتھ، ایک دے یا 2 دے، اور عدت کے اندر کر لے صلح، تو وہ رجوع کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر طلاق دے گا کنایہ تو رجوع نہیں ہو سکتا، تجدید نکاح ہو سکے گا،
اور اگر طلاق صریح دی تھی لیکن عدت گزر گئی، وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا جس ٹائم پیریڈ میں اس کو صلح کرنے کے لیے آپشن دیا گیا تھا، وہ ٹائم پیریڈ ایکسپائر ہو گیا، تو اب بھی وہ رجوع نہیں کرے گا، اب بھی وہ تجدید نکاح کرے گا، وہ ایجاب و قبول دوبارہ ہوگا۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی میں مینشن کر دوں سامعین کے لیے کہ حق مہر بھی دوبارہ مقرر ہوگا، جب تجدید نکاح ہوگی تو ایجاب و قبول دوبارہ ہوگا اور حق مہر کی بھی تجدید ہوگی، وہ بھی دوبارہ مقرر کیا جائے گا۔ اچھا، بسا اوقات لوگ جو ہے نکاح کے وقت ہی نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اختیار دے دیتے ہیں کہ تو جب چاہے مجھ سے طلاق لے سکتی، تو اس صورت میں اگر بیوی کبھی غصے میں آ گئے بولے کہ میں نے چھوڑ دیا، تو کیا کہیں گے اس پر؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق، اور ایسا کرنا جائز ہے، لیکن شریعت کی حکمتیں اور مصلحتیں تو یہ ہیں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، کہ نکاح کی جو رسی ہے یہ ہم نے مرد کے ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ اس کو تھام کے رکھنا ہے اور اس رشتے کو قائم رکھنا ہے، لہٰذا طلاق دینے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ پہلا جو اختیار تھا وہ عورت کے پاس تھا، یہاں چونکہ بعض اوقات ہم اس پرسپیکٹو میں بھی لے لیں، کہتے ہیں اگر یہ اعتراض ہو کوئی کرے اسلام کی تعلیمات پر بھی، سارا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو تو دیا نہیں۔ بھئی نکاح کرنے کا اختیار عورت کے پاس تھا، مرد کی طرف سے گیا ایجاب، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، قبول ہے وہ اس کی آزاد مرضی پر منحصر ہے، اس کی کانسنٹ کے اوپر منحصر ہے۔ اگر عورت نے یس کیا تو ہوگا، عورت نے اگر اپنی آزاد مرضی سے یس نہیں کیا تو نہیں ہوگا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو خواتین کو بہت پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور پھر بیزار ہو جاتی ہے، وہ خلا لینا چاہتی ہے، تو پھر اس کے کیا طریقہ کار ہیں؟ اور وہ خلا جو ہے وہ کورٹ میں ہوتا ہے یا کوئی پنچایت بٹھا کے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے پہلا کویسچن جس کو میں کنٹینیو کر رہا تھا، اور یہ دوسرا کویسچن، یہ مل گئے ہیں، یہ ایک سنگم پہ مل گئے ہیں، اور ان کا جواب ایک ہی ہے، وہ یہ کہ نکاح کی رسی تو مرد کے ہاتھ میں پکڑائی کہ آپ اس کو تھام کے رکھو اور اس کو نبھاؤ، کیونکہ عورت جذباتی ہو سکتی ہے، کسی ٹائم اسے غصہ آ سکتا ہے، لیکن تم نے صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، بردباری سے کام لینا ہے، اس رشتے کو نبھانا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوا کہ مرد ظالم ہے اور عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا عورت دینی اعتبار سے تنگ ہے، اس گھر کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے حدود اللہ کی، دین کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے کوئی، اور وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، اس کے دین اور ایمان کو خطرہ ہے، یا فزیکلی اسے وہ حق نہیں مل رہا جو اسے ملنا چاہیے، یا معاشی اعتبار سے تنگی ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر عورت انسیٹسفائی ہے، وہ اس رشتے سے الگ ہو سکتی ہے، اور اس کے الگ ہونے کے لیے جو راستہ رکھا ہے قرآن نے، شریعت نے، وہ ہے خلا۔ خلا کے لیے عورت کو اپلائی کرنا ہوگا کورٹ کو، لیکن جہاں اگر اسلامی ریاست موجود نہیں، جہاں پر اسلامی عدالت موجود نہیں، تو وہاں پر کوئی پنچایت بھی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس میں علماء کرام کے آراء ہیں، اگرچہ مختلف کہ کورٹ خاوند کو بلائے گی، اور اگر خاوند نو کرے تو پھر کیا کورٹ کو اتھارٹی ہے کہ نہیں، تو اس میں الٹیمیٹلی یہی اوپینین سچی ہے اور حق ہے کہ کورٹ کو رائٹ ہے، اگرچہ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کورٹ کو رائٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی پھر نان مسلم کورٹ کے بارے میں کنٹروورسی کرتے ہیں، لیکن اگر مسلم کورٹ ہے، مسلم جج ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اتھورائز ہے، وہ خلا اس عورت کو ہو جائے گا، کروا سکتا ہے، عدالت کا فیصلہ قابل قبول ہوگا اور قابل عمل ہوگا اور قابل نفاذ ہوگا، شریعت کے مطابق بھی اس کا وہی سٹیٹس ہو جائے گا۔ اب عورت خلا لے سکتی ہے، لہٰذا اسی طرح اگر کسی کو پہلے سے ہی خوف اور خدشہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جس گھر میں ہم رشتہ کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، خاندانی پس منظر ہے، کوئی حالات ہیں، لہٰذا وہ نکاح کرتے وقت اگر یہ شرط رکھ لیتے ہیں کہ آپ طلاق کا حق عورت کو تفویض کریں، تو تفویض طلاق اس خاص پس منظر میں کی جا سکتی ہے، اس کا مطالبہ عورت کی طرف سے یا اس کے فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ اس میں ایک غلطی ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بعض اوقات وہ جو نکاح کی رجسٹریشن کے لیے جو فارم فل اپ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایجاب و قبول سے پہلے اسے فل اپ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایجاب و قبول ابھی پریکٹیکلی نہیں ہوا اور وہ فارم پہلے فل اپ ہو گیا، تو فارم پہلے فل اپ ہو گیا
تو مرد تو اس کو اپنا رائٹ دینے کا حق تب رکھتا ہے طلاق کا، طلاق مرد کا رائٹ ہے، لیکن وہ عورت کو دے رہا ہے، امانت اس کو سپرد کر رہا ہے، اس کے حوالے کر رہا ہے، اس کو تفویض کر رہا ہے، وہ تبھی دے سکتا ہے جب پہلے اس کا ہو جائے، اگر اس کا ہوا نہیں تو وہ دے کیسے سکتا ہے؟ لہذا نکاح منعقد ہو جانے کے بعد مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ طلاق کا حق تفویض کرے، اور وہ بھی اسی طرح 2 گواہوں کے سامنے کرے گا کہ میں اپنی بیوی فلاں کو طلاق کا حق تفویض کرتا ہوں، اور وہ بھی کلیئر کرے گا کون سی 1 طلاق کا رائٹ دیتا ہوں، 2 کا دیتا ہوں، 3 کا دیتا ہوں، یہ بھی مینشن کرے، اور وہ جو 1 طلاق کا رائٹ دے گا اور وہ عورت نے جب بھی تنگ ہو کر اس کو ایکسرسائز کیا، اس کو بول دیا کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، وہ جو طلاق ہوگی چاہے وہ لفظ طلاق کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ طلاق جو عورت کو تفویض کی گئی، وہ عورت جب بھی اس کو ایکسرسائز کرے گی اس رائٹ کو، تو مرد کو رجوع کا رائٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے پھر رجوع کا رائٹ ہو تو وہ تو پھر اسے تنگ کرے گا۔ لہٰذا شریعت نے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بائن کا رکھ دیا ہے کہ وہ نکاح فوری طور پر ٹوٹ جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی، اور اگر وہ پھر دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ منت سماجت کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، پھر عورت اپنی آزاد مرضی سے اپنی کانسینٹ دے گی، ایجاب و قبول ہوگا تو پھر وہ رہ سکیں گے، ادروائز وہ 1 طلاق صریح بھی بائن ہو جائے گی جب یہ تفویض شدہ حق عورت استعمال کر رہی ہوگی۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب معاملہ آتا ہے جو حلالے کی طرف لوگ جاتے ہیں اکثر، تو اس کے بارے میں جو ہے نا میں آپ سے جو ہے جواب طلب کرتا ہوں، ایک بریک کے بعد جو ہے اس کا جواب لیں گے۔ ناظرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے خاتون کو طلاق دینے کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حلالے کی طرف جائیں، اس کے بارے میں کیا معاملات ہیں ہم مفتی صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ناظرین، بریک سے پہلے بہت ہی اہم سوال ہو رہا تھا، بسا اوقات لوگ اپنی خاتون کو طلاق دینے کے بعد جب 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کا یہی دل کرتا ہے کہ میں اس گھر والی کو واپس ہی اپنے پاس بلا لوں، تو اس صورت میں وہ حلالوں کی طرف جاتا ہے، تو یہ حلالہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، آپ نے انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ کی طرف اور شرعی اور دینی مسئلہ کی طرف توجہ کرائی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے مروجہ حلالہ جو کہیں کہیں ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے ڈھکے چھپے انداز میں، کہیں ایک ہے شرعی تحلیل، ان دو کے اندر فرق ہے۔ یہ جو مروج ہو گیا ہے کہ کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دیں، پھر بیوی کو خود ہی پکڑ کے کسی مرد کے ساتھ ایجاب و قبول کروا دیا، پھر وہاں سے لے آیا اور پھر بھی اپنے گھر میں رکھا اور پھر اپنا نکاح کر لیا، یہ اس کو مینج کرنا اس طریقے سے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ وہ دوسرا نکاح کروانا کہ آپ یہ نکاح کریں اور طلاق دے دیں، جس کو وہ حلالے کا نام دیتے، تو لہٰذا جب اس میں طلاق کا ارادہ بھی آ گیا، چھوڑنے کا ارادہ بھی آ گیا، یہ سب چیزیں جب آ گئیں تو یہ مینج کیا، یہ جو مینج کرے گا اس کے اوپر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، کروانے والا، مرد اور عورت دونوں کے لیے آقا علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کا تقدس خراب ہوتا ہے، اس سے دین کا امیج خراب ہوتا ہے۔ یہ میں مردوں سے بھی کہوں گا اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اس راہ پہ کبھی بھی مت جائیں۔ سادہ سی بات یہ ہے، جو آدمی پہلے اس نکاح کی امانت کو نہیں سنبھال پایا اور اس نے کھڑے کھڑے نہ آؤ دیکھا، نہ بھاؤ دیکھا، نہ اللہ رسول کی تعلیمات کو دیکھا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ اپنے رشتوں کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ ماضی کو دیکھا، نہ مستقبل کو دیکھا، تو جو کھڑے کھڑے اس نے اس رشتے کو، اس کے تقدس کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے، اس کو پامال کر دیا ہے، اس سے آگے مستقبل میں خیر کی کون سی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے کیسی ایک اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس راستے کو چھوڑ دیں۔ شرعی تحلیل
چونکہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ میں یہ بات فرما دی کہ فلا تحل لہو، 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ جو شرعی تحلیل ہے یہ نیچرل ہے۔ نیچرل سرکمسٹانسز یوں رونما ہوتے ہیں کہ ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی، اس عورت نے اپنا راستہ الگ کر لیا، پھر کسی اور سے نکاح کر لیا، لیکن وہاں پہنچ کے اسے بسا اوقات یوں فیس کرنا پڑا کہ اس سے تو بہتر میں وہاں تھی، ایسے گھریلو حالات کا سامنا کرنا پڑا، یا وہاں نیچرلی طلاق ہو گئی، یا اس مرد کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسے سرکمسٹانسز رونما ہو گئے کہ اس عورت کا وہ جو اگلا رشتہ ہے وہ نہیں چل سکا یا ٹوٹ گیا، جو کوئی حالات کا شکار ہو گیا۔ اب وہ عورت اگر چاہتی ہے کہ میں کوئی تیسرا گھر دیکھنے کی بجائے اس پہلے گھر کی طرف واپس لوٹ جاؤں، اس کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ شرعی تحلیل ہے، یعنی شریعت کا جو کانسیپٹ ہے، دین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اب اس کا دروازہ کلوز، ہمیشہ کے لیے بند۔ عورت کو کہا آپ کسی اور طرف دیکھیں، کوئی اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، لیکن وہاں نیچرلی کوئی ایسے حالات پیش آ گئے، اب آپ ملنا چاہتے ہیں تو شریعت نے کہا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن اس کو مینور کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کے اوپر تو آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور یہ تو مذاق ہے، یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو دین کے حدود کے ساتھ مذاق ہے۔ یعنی جو حلالے کے لیے گیا اس نے نیت ہی یہ کی کہ میں اس کو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ چھوڑ دوں گا، تو پھر وہ نیت ہی اس نے طلاق کی تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ اور یہ شبیر بھائی اس میں مہینہ بھی آپ نے رعایت دے کے کہہ دیا ہے، مہینے کی بھی نیت نہیں ہوتی، ایک دن کا مہینے کی بھی نیت نہیں ہوتی، تو پھر ایسے حالات کے اندر تو یہ نکاح کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ جو نکاح کی روح ہے، نکاح تو ہے کہ ایک مرد اور عورت نے گھر بسانے کے لیے ایک ہونا ہے، تو یہ گھر بسانے کی نیت ہی نہیں ہے، یہ ارادہ ہی نہیں ہے، یہ ارادہ اور نیت ہی کچھ اور ہے۔ اس میں پھر ایک خاص بات اور بھی آتی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، نہیں تو ہم اگلے سیگمنٹ میں کر لیں۔ وہ یہ کہ اس میں یہ کویسچن آتا ہے کہ صاحب یہ عورت کو کس بات کی سزا دی اسلام نے؟ وہ تو جرم تو مرد کا تھا، کھڑے کھڑے اس نے 3 طلاقیں دے دیں، تو کیوں دے دیں؟ تو عورت کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس پہ اگر ہم غور کریں تو یہ سزا عورت کے لیے نہیں ہے، یہ سزا مرد کے لیے ہے۔ عورت کو تو شریعت نے آزاد کر کے کہا کہ یہ مرد اب اس قابل نہیں ہے جس نے نہ آپ کا احترام کیا نہ اللہ اور اس کے رسول کا احترام کیا، تو شریعت نے اس عورت سے کہا کہ یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس گھر میں رہیں، لہٰذا آپ جاؤ، آپ اپنا کوئی اور راستہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لیے اور راستہ رکھا ہے، وہاں جاؤ۔ لیکن وہ پھر پلٹنا چاہتی ہے، لہٰذا جب وہ پلٹنا چاہتی ہے، اگر مجبور ہے تو سوسائٹی کا کام ہے اس جبر کو دور کرے، معاشرے ریاست کا کام ہے اس جبر کو دور کرے، تو اور اگر وہ پھر سے پلٹنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ سبق نہیں سیکھا، تو وہ پھر سے آنا چاہتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو اور شریعت کو اس کی اور کیا پھر پرواہ ہونی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے اپنے ان معروضی مفادات اور بینیفٹس اس کو فوکس کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ سزا مرد کے لیے ہے، عورت کو تو آزاد کرا کے شریعت نے ایک الگ راستہ دیا ہے۔ بالکل بالکل جی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ان سوالات کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ عمار بابا صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں۔ درود پاک پڑھیے۔ ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے۔ حیات ان پہ قربان ہوتی رہیں گے،
مرتے رہیں گے جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے. وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے. وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے. جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے. انہیں دیکھ کر اس جہاں کے نظارے، انہیں دیکھ کر اس جہاں کے نظارے نگاہوں سے میری اترتے رہیں گے. وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے. ہر ایک کعب پر ان کی معراج ہوگی، جو ان کے جو سر ان کے قدموں پہ دھرتے رہیں گے. جو سر ان کے قدموں میں دھرتے رہیں گے. ریاض ان کے دامن سے وابستہ رہنا، تیرے کام بنتے سنورتے رہیں گے. وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائی ہمیں. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. انہیں کہیں جانا تھا لیکن اس پروگرام کو اور آپ کو دینی معلومات دینے کے لیے یہ بیٹھے ہیں تاکہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ معلومات جائے اور اس سے فائدہ ہو. آپ بھی کہیں نہیں جائیے گا اور اس پروگرام کو دیکھیے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ مفتی صاحب سے مزید دینی حوالے سے، طلاق کے حوالے سے معلومات لیں گے.